بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے میں ذوالفقار حسین اور عابد سعید ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. آج بھی ہمارے پاس کچھ اہم خبریں ہیں جو کہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. کچھ اچھی خبریں ہیں، کچھ تھوڑی سی نیگیٹو نیوز ہیں. بہرحال خبریں تو خبریں ہی ہیں، اور ان خبروں کو ناظرین تک پہنچانا جو ہے وہی ہمارا سب سے بڑا اس چینل میں مقصد ہوتا ہے. تو عابد سعید صاحب، کیا خبریں جی آپ کے پاس؟ جی، جیسے آپ نے کہا ہمارے پاس کچھ اہم خبریں ہیں، ان پہ خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے ناظرین، اور ان کے اوپر ہم مختصر سا آپ کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے ILO، اس نے ابھی ریسنٹلی ایک امپلائمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں اس وقت جو بے روزگار لوگوں کی تعداد ہے وہ 5.6 ملین 56 لاکھ ہے، جو کہ 2021 میں یہ تعداد جو ہے وہ 4.1 یعنی 41 ملین تھی. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان ابھی تک کووڈ-19 اور جو معاشی عدم استحکام ہے اس کے اثرات سے نہیں نکل سکا. اسی وجہ سے بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ IMF نے بھی اپنی ایک اعداد و شمار جاری کیے ہیں. ان کے مطابق پاکستان میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ 8.5% ہے، جو کہ 2021 میں یہ شرح جو ہے وہ 6.2% تھی. اور مزے کی بات یہ ہے، اس کو الارمنگ بھی کہنا چاہیے، کہ پاکستان میں خواتین میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ مردوں سے تقریباً 1.5 گنا ہے. اس وقت خواتین میں جو بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ تقریباً 11.1% ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے. خواتین کیونکہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن میں خاصی نمایاں پوزیشنز بھی لیتی ہیں اور بڑی دلچسپی سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، اس لیے ان کے لیے بے روزگار رہنا جو وہ ایک الارمنگ سچویشن. بالکل جی. تو عابد سعید صاحب، یہ جو آپ نے فگرز اور اعداد و شمار پیش کیے ہیں، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کی بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ ایگریگیٹ جو اوسط شرح ہے اس سے زیادہ ہے بہت. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین روزگار تلاش کر رہی ہیں ان کو روزگار کے وہ مواقع میسر نہیں ہیں پاکستان میں جو کہ ہونے چاہیے، اسی لیے ان کی ریشو زیادہ ہے. تو ذرا یہ بھی تھوڑا سا آپ بتا دیجئے کہ اوور آل جو بے روزگاری کی شرح ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تجاویز آتی ہیں کہ کیسے کنٹرول کیا جائے اوور آل اس سچویشن کو؟ جی ذوالفقار صاحب، اس میں 3-4 باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بچہ اسکول کالج میں جاتا ہے یا یونیورسٹی میں جاتا ہے تو ہمارے ماں باپ کے ذہن میں بھی اور خود بچے کے ذہن میں بھی بچپن سے یہ ڈالا گیا ہوتا ہے کہ سرکاری نوکری کرنی ہے تاکہ اس میں تنخواہ بھی پکی ملے گی اور پھر پینشن بھی ملے گی. تو سارا جو ہمارا رجحان یہی ہوتا ہے کہ بچے کو کسی نہ کسی طریقے سے سرکاری نوکری مل جائے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرکار جو ہے وہ کیونکہ اس کا حجم اتنا زیادہ بڑھ نہیں رہا ہوتا، اس لیے سرکار بہت زیادہ نوکریاں نہیں دے سکتی. اور یہ ابھی تو پینشن والے معاملات بھی آپ کو پتہ ہے خاصی مشکلات کا شکار ہیں، اور تنخواہوں کے لیے بعض اوقات حکومتوں کے پاس پیسے مہیا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری نوکری پر انحصار کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر کو اس سلسلے میں لیڈ لینی چاہیے. اور معاشی ترقی ہوگی، صنعتی ترقی ہوگی تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کو اپنا جو اہم ترین رول ہے امپلائمنٹ جنریشن کا اس کو پورا کرنے میں ایک پہلا قدم تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی تعلیم کی جو سمت ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بجائے اس کے کہ روایتی تعلیم دیں، لوگوں کو بیچلرز کروائیں یا ماسٹرز کروائیں، 14 پڑھا لیں یا 16 پڑھا لیں، اس سے نکل کے ہمیں لوگوں کو ایک اسکل بیس یا ووکیشنل جو پروگرام ہے ٹریننگ کے ان کو دینا چاہیے اور لوگوں کو بھی راغب کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو نوکری کی بجائے اپنا کاروبار شروع کرنے کی طرف جو ہے نا وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. شروع جماعت سے ہی ہمیں 5ویں 6ٹھی کلاس سے ہی ہمیں بچوں میں اپنا کاروبار کرنے کی ایک عادت سوچ کو پروان چڑھانا چاہیے تاکہ بچے بڑے ہو کر اپنا کاروبار کریں. آپ کو پتہ ہوگا ذوالفقار صاحب کہ آج کل بھی جو اچھی اسکلڈ لیبر ہے وہ مشکل سے ملتی ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، آپ کا ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کو میرا خیال میں جیسے پلمبر ہے، AC ٹیکنیشین ہے، الیکٹریشین ہے، ان کی کوئی سرٹیفائیڈ آپ کو لیبر ملتی نہیں ہے. جی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، میرا یہ یقین ہے ناظرین، ایمان کی حد تک یہ یقین ہے کہ جو بھی آپ کام کریں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو تھوڑی سی تعلیم آپ کے پاس ہے، تو آپ جو بھی کام کریں گے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. چاہے آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کریں، آپ ایک ان پڑھ آدمی کی نسبت بہتر طریقے سے اس کو کام کر سکیں گے. تو اس کے علاوہ میں یہ عرض کروں گا ذوالفقار صاحب کہ ہمارے جو بینکوں میں جو فائنینشیل اویلیبلٹی یا فائنانس
فنڈز کی یا پیسے کی جو فراہمی ہے اس میں بینکوں کو بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہماری یوتھ کی اور بے روزگار لوگوں کی کہ ان کو ایسے آؤٹ آف دا باکس کچھ پروگرامز ایس ایم ایز کے لیے، ایس ایم ایز ہیں، کاٹیج انڈسٹری ہے، گھریلو صنعتیں ہیں. ایسے بینک سب کام کر بھی رہے ہیں، اسٹارٹ اپس کے لیے بھی انہوں نے کافی چیزیں کی ہیں. جی تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری پر قابو پانے میں خاصی مدد ملے گی. بہت اچھا. تو اس کے علاوہ اور کون سی خبر؟ اس سے جڑی یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی ایک رپورٹ آئی ہے UNDP کی، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں جو مڈل کلاس ہے، جو متوسط طبقہ ہے، اس کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے. یہ 42% سے کم ہو کے 33% رہ گیا. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جو مڈل کلاس ہے، وہ چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، کہاں بھی ہو، مڈل کلاس جو پوری اکانومی کو اس نے جسے کہہ لیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا ہے. جی ہاں، پیوٹل رول ہوتا ہے اس کا، مرکزی کردار ہوتا ہے. جی جو کیونکہ مڈل کلاس عام طور پہ کنزمپشن اورینٹڈ ہوتی ہے. وہ لوگ پیسہ کما کے اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں، ان میں ایک ڈرائیو بھی ہوتی ہے. تو اگر یہ مڈل کلاس ہمارے ملک میں کم ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے. ہمیں ہر صورت میں اپنی مڈل کلاس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اس میں اضافے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر مڈل کلاس نہیں ہوگی، اور آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت پاکستان میں سالانہ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے بھی نیچے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مڈل کلاس میں کمی ہو رہی ہے. بالکل. اور اگر یہی کمی جاری رہی تو اگلے 2-3-4 سال میں 1-2 کروڑ مزید لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے جائیں گے اور مڈل کلاس سے نکل کے غربت کی سطح میں داخل ہو جائیں گے. میں ابھی صاحب تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. میرا خیال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان امپلائمنٹ بہت بڑھ رہی ہے. جی اس میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے انڈر امپلائمنٹ. جی تو مڈل کلاس کو جو پش کرنا نیچے کی طرف، غربت کی طرف پش کرنا جو ہے، وہ انڈر امپلائمنٹ بھی جو ہے وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی پش ہو جاتی ہے. تو اب آپ فرمائیے آگے کیا. جی میں دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ناظرین، ہمارے ملک میں آپ سب کو علم ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ متواتر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہماری جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ باہر جانے کی ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں، کہ موقع تلاش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو برین ڈرین ہے، جو ہماری جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کا باہر جانا جو اس ملک میں مڈل کلاس کو کم کرنے کے، اس کو شرح کو گھٹانے کے لیے بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور مستقبل میں مزید بھی کرے گا. تو حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک میں جسے ہم کہیں کہ ایک باعزت اور باوقار قسم کا روزگار کا بندوبست کریں، لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کے لیے ہر قسم کی سہولیات دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس ملک میں صرف وہ لوگ رہ جائیں جو کہ اتنے زیادہ باصلاحیت نہ ہوں اور ہمیں پھر ایک شدید قسم کی جو انسانی وسائل کی جو بحران کا شکار ہونا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اس مڈل کلاس کو جسے کہتے ہیں نا ہولڈنگ ٹوگیدر، اکٹھا رکھنے کی اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے جو ضرورت ہے وہ یہ کہ اس ملک میں ایک معاشی اور سیاسی استحکام آئے. ملک میں سیاسی استحکام کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ملک میں جو ہے وہ انتخابات ہوں اور ایک پالیسیوں کا تسلسل جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. اگر یہ ہوگا تو ملک میں معاشی استحکام بھی یقیناً آئے گا. اس کے علاوہ تعلیم کو ہمیں صرف جاب اورینٹڈ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اس کو جو اپنی پہلے بھی ہم نے ذکر کیا انٹرپرینوریل جو سکلز ہیں ان کو بھی بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے. اسکل اورینٹڈ. جی. اس کے علاوہ آپ کچھ بتا رہے تھے کہ جی کچھ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں میں پریشانی کا کچھ ایلیمنٹ. جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اس کے مطابق پاکستان میں جو مہنگائی سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں ان کی ذہنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے. جی. اور ان کو نفسیاتی الجھنوں اور نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے. جی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ خبریں، کچھ جو خوفناک خبریں تھیں وہ تو خودکشی کے بارے میں بھی آئیں. لیکن اس میں جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی کی جو سوشل لائف ہے وہ امپیکٹ ہوتی ہے بری طرح سے. گھریلو لائف بھی امپیکٹ ہوتی ہے، بچوں کی ایجوکیشن امپیکٹ ہوتی ہے، تربیت کی امپیکٹ ہوتی ہے. تو جب آدمی کی نفسیاتی الجھنیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کی اپنی پروڈکٹیوٹی، اس کی اپنی پیداواریت جو ہے، کام میں لگن جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو اوورآل جو ہے وہ پھر جب آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کا جو اثر پڑ رہا ہے تو ماہرین نفسیات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ملٹی ڈائمینشنل امپیکٹ آ رہا ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلے اس کی خانگی لائف جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. میاں بیوی کے جھگڑے بڑھتے ہیں، بچوں کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ پھر جھگڑے بڑھتے ہیں. اسی طرح اگر وہ دفتر میں جاتا ہے تو جب وہ معاشی بحران کا شکار ہے تو جو اس کا 100% اس سے آؤٹ پٹ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے وہ نہیں وہ دے پاتا ہے. وہاں پہ جو ہماری اوورآل پھر نیشنل لیول پہ جو ہمارا پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ابھی حال ہی میں ایک فگرز آئی ہیں، سروے بھی ہوا ہے کہ جو نوجوان ہیں ان میں بھی
بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں، اور جو ادھیڑ عمر لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان میں دل کی بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں. تو ناظرین کہ آپ سے بات شیئر کریں کہ اس وقت ملک میں 32% جو بچے جن کی اسکول جانے کی عمر ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. جب یہ باہر رہیں گے، انہوں نے ملک کے تعلیمی ادارے میں شامل نہیں کیا جائے گا، تو یہ بڑے ہو کے ملک کے اوپر ایک اپنا ایک نئی بحرانی صورت اختیار کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے جو بنیادی فرائض ہیں، جن میں ایک تعلیم اور صحت کی جو دستیابی ہے عام لوگوں تک، اس کو یقینی بنانا بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ حکومتیں یہ نہیں کریں گی تو جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ تعلیمی سیکٹر میں جو پرائیویٹ لوگ آئے ہیں، ایک بہت بڑا ایک ایسا جال بن دیا گیا اس ملک میں پرائیویٹ ایجوکیشن کا، اور پھر پرائیویٹ جو صحت کی سہولتوں کا، کہ لوگ جو ہیں وہ اب چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی سرکاری جو سہولتیں ہیں ان سے استفادہ نہیں کرتے اور جو لازمی طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جاتے ہیں. اس سے نہ صرف یہ کہ افورڈیبلٹی ہماری کم ہو جاتی ہے، بلکہ ہمیں مشکلات کا بھی جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں جو چیز اسٹیٹ کی طرف سے مناسب نرخوں پہ ملنی چاہیے، وہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بہت مہنگے داموں میں میسر ہوتی ہے. تو اس سے ملک میں ایک اوورآل جو مہنگائی کا سنڈروم ہے، یا مہنگائی کے جو اثرات ہیں، ان میں ہمہ جہت ان کی ڈائمنشن، ان کی ملٹیپل ڈائمنشنز کے ساتھ وہ افرید جو سامنے آتا ہے. بہت اچھا حافظ صاحب آپ نے ایکسپلین کیا ہے. اور مہنگائی کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے. مہنگائی کے اثرات جو ہیں وہ ملٹی ڈائمنشنل ہیں، مختلف جہتیں ہیں مہنگائی کی، جو کہ اوورآل ایک اکانومی کہہ لیں اس پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں، سوسائٹی پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں، معاشرہ پورے کا پورا اس میں اس کا فیبرک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اوورآل آپ کی ساری سوسائٹی کی ایک سائیکی جو کلیکٹیو آپ کہتے ہیں سائیکی، وہ اسی طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی کافی. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.